13 سال بعد ہوئی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد تقریباً 33 سال کی عمر پاک میں اسلام قبول کیا۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل نے بدتمیزی کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا، گئے سیدھی تیر کمان لے کر ابو جہل کے ساتھ دے ماری اور فرمایا سن، تو کیا سمجھتا ہے محمد اکیلے ہیں؟ آج کے بعد اگر محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو پہلے امیر حمزہ نظر آئے گا۔ شیر تھے نا، کہا کہ آج کے بعد یہ اپنے دماغ سے خیال سے نکال دے، جب بھی میری نگاہ ادھر اٹھا کر دیکھنے کی جسارت کرے گا تو تجھے سب سے پہلے میرے حمزہ نظر آئے گا۔ 3 دن پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، جمعرات کو میرے کریم نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا کیا؟ دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب، عمر بن شام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ پہلے حضرت عمر کا نام آیا۔ حضرت عمر اس وقت کعبہ اللہ کے اندر موجود تھے، 360 بت لگے ہوئے تھے، ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ مسلمان 39 ہو گئے ہیں، یعنی اس کا آ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے تلوار نکالی، کہا کیا بتایا 39، اب عمر 40 پر نہیں ہونے دے گا۔ کہاں کھڑے تھے؟ بولیے خانہ کعبہ کے اندر۔ کہاں؟ جیسے ہو کہاں؟ خانہ کعبہ میں، جو آج کہتے ہیں صرف کعبہ، مدینے کی ضرورت نہیں، ایک کعبے کے اندر عمر کھڑا تھا۔ اگر رب رحمان عمر کو ملنا ہوتا تو کعبے کے اندر جو تھا وہیں پہ اسلام قبول کر لیتے، مل جاتا، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت مل جاتی۔ نہیں ملی، جب تک نہیں ملی جب تک درے رسول میں نہیں ملی۔ ننگی تلوار لے کر کہا 40 میں نہیں ہونے دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، چلے کہ آج میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ چراغ بجھا ڈالوں گا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کر ڈالوں گا۔ راستے میں شخص ملا، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اپنا ارادہ بتایا۔ اس نے کہا ادھر باغ میں جانا، پہلے گھر جاؤ، تمہاری بہن اور تمہارا بہن اسلام قبول کرے۔ بڑے غصے میں آئے، دروازے پہ جب پہنچے تو اندر سے بہن اور بہن دونوں قرآن کی تلاوت سیکھ رہے تھے، اور غصہ آیا، دروازے پہ دستک دیا۔ انہوں نے جلدی سے اسے لپیٹ کر رکھ دیا۔ اندر آئے، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا باتیں کر رہے تھے۔ کیسے؟ کہا اللہ سے۔
میں حضور تشریف فرما اور پہلے دار میرے حمزہ تھے. اس دل بندے پہنا نہیں دیتے, پہنا بھی شیر دیتے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے تلوار لی, جب دیکھا میرے حمزہ نے جا کر بتایا آقا عمر آ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم ویلکم کریں گے, اگر برے ارادے سے آیا تو پھر آج حمزہ کی تلوار فیصلہ کرے گی کہ عمر اسلام کی اور کفر کی طاقت میں کیا فرق ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا حمزہ نہیں, تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ, آج عمر آئے گا تو مقابلہ کوئی اور نہیں محمد کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی نبی بزدل نہیں ہوتا, میں پیچھے ہو جاتا ہوں, آ رہے ہیں اچھا بات کر لو, نہیں کہا ہٹ جاؤ, آج میں بات کروں گا عمر سے. حضرت سفیان ثوری نے لکھا ہے رب نے نبیوں سے وعدہ کیا ہے آپ جو دعا کرو گے رب قبول کرے گا. دعا جو مانگی تھی اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام, یہ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا, اس نے کوئی بیوقوفی کی تو میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا اوے ابو جہل, اوے جانا کرتے ہو, بس دنیا اس کا نام بھول گئی ہے, اب جہلوں کا باپ ہی مان لیجیے. دوسرے عمر بن خطاب دعا مانگی جمعرات کے دن, علماء نے لکھا جمعرات کے دن دعا مانگنا سنت رسول ہے, مانگا کرو برکت دینا. جمعرات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں, مانگا کرو. کوئی توفیق مل جائے تو اللہ کے نام میں جمعرات یا جمعے کو تقسیم بھی کیا کرو. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اور پھر دعا میرے کریم آقا علیہ السلام نے مانگی, حضرت عمر آئے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے علماء نے لکھا پکڑ کے جھنجھوڑا, نبوت کا جلال بھی تھا. جب جھنجھوڑ کر بتاؤ عمر کس ارادے سے آئے ہو, قدموں پہ گر کر کہنے لگے سونیا آج سر لینڈ نہیں آیا عمر, اپنا سر دیر واسطے آیا. میں سر لینڈ واسطے نہیں آیا, دیر واسطے. اسلام قبول کی کلمہ پڑھیا کہ صحابہ نے علماء نے لکھا اتنا بلند آواز دے نال نعرہ ماریا کہ بھاری کا ذرہ ذرہ رب کے ذکر کے نال جگمگ ہو گیا. یہ فرشتے خوشیاں آسمان کے فرشتے ایک دوسرے مبارکہ دے رہے ہیں. جبرائیل آئے ہیں آگے کیا سنیا عمر نے اسلام قبول کیا تے صحابہ خوشخبر آ رہے ہیں. فرمایا جی, تو فرمایا عرض کرتے ہیں سنیا, پھر عرض کے اوپر صاحب ملائکہ بھی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ واحد وہ شخص ہے جدے پہ شیطان بھی کرتا ہے. میرے کئی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گلی میں سے عمر آ رہا ہو شیطان راستہ بدل جاتا ہے, شیطان راستہ بدل جاتا ہے. آج بھی جب نام لے نا عمر کا تو بہت سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری کے اندر خلافت سنبھالی. 10 سال آپ کی حکومت رہی, 10 سال حکومت کی. اب 10 سال حکومت کی تو غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتا تو پھر دنیا میں مذہب اسلام رہتا, باقی کوئی مذہب ہی نہیں رہتا. مساجد تعمیر کروائی 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر کروائی, جن میں سے 9 جامع مساجد. 10 سالوں کے اندر 25 ملک فتح کیے اور 3600 حافظ قرآن بنے. منظر بنائے انہوں چھاڑے کے پچھلی حکومت لے کرے, انہوں چھاڑے کے پچھلی ویخ لے, انہوں چھاڑے کے پیچھے ویخ لے. اسلامی حکومت کا کام یہ نہیں. اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کے ماننے والے ہو تو
تو پھر مساجد تعمیر کرواؤ، مدارس تعمیر کرواؤ۔ تحفظ قرآن کے لیے تم نے کیا کیا؟ کویت نے اعلان کیا کہ ہم 1,00,000 قرآن پاک کا نسخہ سویڈش زبان کے اندر ترجمہ چھپا کر سویڈش کے اندر بھجوائیں گے، وہاں تقسیم کریں گے۔ 52 اسلامی ملک نے 1-1 لاکھ سارے کر دے، 52 لاکھ قرآن پاک چھپ جاؤ دے، دل جائے تو ندی 52 لاکھ آبادی ہی نہ ہو۔ حافظ قرآن یہ کہ بچہ بچی وقت کرو، قرآن حفظ کرے، یا قرآن کے لیے وہ کام کرو جو پتا لگے کہ یہ تحفظ قرآن ہے۔ حضرت عمر نے 10 سال کی حکومت میں 25 ملک فتح کیے۔ کتنے؟ 25 ملک، 4,000 مساجد تعمیر کروائے، 900 جامعہ مساجد اور 3600 حافظ قرآن۔ یہ ہے تحفظ قرآن۔ اللہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ امور سلطنت انجام دے رہے ہیں، بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور ایک شخص گزرا۔ جب گزرا اس نے کہا عمر، یہ امور سلطنت میں لگے رہنے سے کہیں آخرت نہ بھول جانا۔ آج ہمیں کوئی کہنا تو آخرت بھی یاد کر لو، ہم اس کے ساتھ غصے میں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ بات سنو، اگر روزانہ یاد کروا جاؤ تو اس بات کی تمہیں تنخواہ دوں گا۔ وہ روزانہ آتا ہے، صرف آ کر کہتے ہیں عمر امور سلطنت میں آخرت کو نہ بھول جانا۔ کئی سال آتا رہا، آپ تنخواہ دیتے رہے، جب داڑھی کے بعد سفید ہوئے نا تو کہا اب نہ آنا۔ کہا کیوں، پیسے ختم ہو گئے؟ کہا نہیں، اب یاد کرانے کے لیے یہ داڑھی کے بعد سفید کافی ہے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاپے ناراض ہو جاتے ہیں، تھی ساڑھے کچھ لگ جاتے ہو اسی مرنا۔ میں کہ مرد کی گل نہیں کی تھی، میں تے آخرت کے سفر کی تیاری کی نشانی دسی جی عمر پاک نے دسی ہے۔ میں تے چاہنا اللہ پاک کو 100 سال عمر دے، ساری کا بہارا دیکھ کے جاؤ۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا جتنی لمبی عمر ہوئے گی اتنا ہی حساب بھی لمبا ہوگا، اتنا بھی لمبا ہوگا۔ خیر کی زندگی منگیا کرو رب کرو کہ مالک کو زندگی دینی ہے، خیر کی دینی۔ بیان ہے کہ لمبی عمر کے اندر کہتے بندہ جانے مرتد ہو جائے۔ خیر کی زندگی مانگا کرو کہ مالک جو زندگی دینی ہے وہ صحت والی بھی ہو اور پھر بندگی والی بھی ہو۔ نظام ادب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، آپ نے فرمایا لوگوں بات سنو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم نہیں بات سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کل مال غنیمت تقسیم کیا، سب کو 1-1 چادریں دی ہیں اور اپنے بدل میں 2 چادریں، اس کا پہلے حساب دیں پھر بات سنیں گے۔ یا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور لوگ اور دبدبا اتنا کہ شیطان راستہ بدل جاتا ہے، اور نظام عدل ایسا کہ ایک عام بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے امیر المومنین پہلے آپ حساب دیں۔ لیکن اپنے پوچھو تو آتا بچیاں پوچھو، بچیاں پوچھو آتا ساتھ اپنے نال تعلق ہی کوئی نہیں، بیوی پوچھو تو آگے میں شور نال تعلق ہی کوئی نہیں، شور میں پوچھو آتا بیوی دے اپنے معاملات میں، تو پھر پوچھئے کیوں؟ تو 75 سالوں کے اندر تسی بھی کچھ سمجھے ہو کہ نہیں؟ یہ حساب صرف مولوی نے نہیں جا کے دینا، دین نے غداری، دین نے غداروں کی سپورٹ وفا، یہ سارے معاملات کل قیامت کے دن انہوں کا حساب تسی بھی دینا۔ کیوں؟ اسلام کی باؤنڈری کے اندر تسی بھی ہو، صرف مولوی نہیں کہ دین کے ٹھیکیدار مولوی نے، مولوی جا کے حساب دینا کہ جناب کون غدار سی، کون وفادار سی، کن نے سپورٹ کی ہے، کن نے وفا کی ہے۔ نہیں، یہ جن نے کلمہ پڑھیا انہیں جا کے دسنا کہ میں دین کے نال غداری کی ہے یا وفا کی ہے، میں دین کے غداروں کے نال یاری رکھی ہے یا میں انہوں کو نفرت کی ہے۔ سنیا ربا میں اور تے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں انہوں کے نال اٹھیا بیٹھیا نہیں
اللہ آپ کتنا احساس فرما رہے ہیں. بندے نے سوال کیا ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ ادھر تھے ادھر. آپ نے فرمایا میرا پتر کتنے؟ جی بابا. فرمایا عبداللہ سامنے کھڑا کر کے گیا 10 لوگ باپ کے تن کے اگر 2 چادر میں نے دیکھے چھوڑ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے گیا لوگوں نے کہ امیر المومنین کا خط لگا ایک چادر کے نال جسم ڈھکیا نہیں گیا کہ دوسری چادر میرے باپ نے نا انصافی نال نہیں رکھی بلکہ بیٹے نے تحفہ دیتی. یہ میری چادر ہے میرے حصے کی. بیٹھے آج میرا سسٹم چلے نظام حکومت کتنی عدالتوں میں گئے ہو صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک بندہ ذلیل ہو جاتا عدالت میں. 4:30 پتا چلتا جائے صاحب کیمرہ سے اٹھ کے چلے گئے رجسٹرار کو تاریخ لا دو. 12:30 بجے رات کے عدالتیں تمہارے اور میرے بھی یہ تو نہیں نہ کھلتی. یہ بھی تو امیروں کا کام ہے. تو پھر بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارے نال کی ہو رہا ہے. بھائی 3 دن وفا کرو رب کعبہ کی قسم میں زندگی بدلے گی. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی کے اندر گزرے تے ایک بڈھی مائی گھر کے اندر کسی دن گلا کرتی پئی ہے. یہ امیر ہے عمر ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں بیوہ میرے گھر کا خرچہ چلانے والا کوئی نہیں میرے دن 25 دینار قرض چڑھ چکے ہیں ایک خبر گیری ہی نہیں کرتا. حضرت عمر بیس بدل کے جاتے سن کہ جب سنیا نا تو تڑپ کے جا کے کور بیٹھ کے اندر اما عمر کو کی پتا کہ تمہیں صاحب کے اندر چپڑی کے بچ رہی ہے. کہ مدینے کی کوئی ڈیمائن نہیں پتا تھی جمہوریت کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جا عمر میرا پیغام سنا دے. اگر کوئی کا خیال نہیں رکھ سکتا غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتا پھر حکومت چھڑ دے حکومتوں کے حوالے کر میرا خیال رکھ سکتا. ساری حکومت کی سب نہیں پتا گجرات میں گوڑا گوڑا پانی کھلتا ہے. سال میں تھی اسلام آباد لاہور سے گجرات کو دور جا کے کوٹیاں بنائی تو ہم نہیں پتا کہ گجرات میں پانی کھلتا ہے. گجرات میں انہوں نے پتا ہے رات منجی سے سونے سے صبح متی پانی تیر دی ہوتی. اللہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب برطانیہ کے اندر قانون حضرت عمر فاروق کیا سمجھا ہے کوئی بچہ پیدا ہوئے تو وہ وظیفہ لگ جاتا ہے. پاکستان سے بچہ پیدا ہوئے تو پہلے 10 دن میں 10 لاکھ کا مقروض ہو گئے. میں کہتے مسکین آیا نہیں 10 لاکھ پہلے قرضہ چڑھ گیا. خدا کی قسم سارے ملک اتنا اسلامی نظام قانون اور طریقہ اور پاک حسینہ کا رول سی کہ سامنے سجے کبھی ویکھنے کی لوڑ ہی نہیں سی. آپ کو مائی کے کوئی بیٹھے کہ مائی نہ دے ہماری صلح ہو سکتی ہے کہ عمر آ جائے تھے نہیں پہلے 25 دینار قرض لوا گی پھر سوچا گی. اتنی دیر کرنا ہوں کہ حضرت علی تھی گھوڑ صاحبی کوئی مور سن کرنا پہ تارے سن انہوں نے مور لوانے سی تے گھومتے گھومتے جب آئے نا تے دروازے پہ آ کر السلام علیکم یا امیر المومنین. تے بڑی مائی کر گئی عمر تے آئی امیر تے آئی جتنے میں سخت گلوں کی نے تے آپ نے فرمایا بڑی ماں ڈر تم نہیں میں تیرے کو ڈرنا پہ کہ کل پیغمبر نے دیانے کے دے عمر دی شکایت نہ لاتے ایسا نے شکایت دے کوئی نہیں آ رہا جی کوئی نہیں یہ دل ہے جتنی شکایت لا لے میں نے کچھ فرق پہننا. حضرت علی آ گئے صحابی آ گئے فرمایا تے بابو امور سر دنات تے کم بعد جس کریں گے پہلے میرے گواہ پڑھو 25 دینار دے اور مائی نام پہلے مائی دینار لے اما جی اور صلح ہو گئی ہے تے گیا علی تے دوسرے صحابی سن کہ ان گواہ ہو جاؤ کہ کدھر مائی نے کہا کہ قیامت دن میری شکایت نام دے تسی میرے گواہ تے ہو. اللہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نظامیہ کرے آپ گلی دل رو جا رہے ہیں مدینے منورہ کی گلی میں ایک اجنبی آدمی کا بتایا اور ہاتھ کے اندر گھوڑے بھی لگا میں آپ نے فرمایا کیا انہوں بیچنا چاہنا ہے انہوں نے کیا چیز میں بیچنا چاہنا. آپ نے فرمایا پہلے میں نگرائی نہ مرنا میں دیکھنا ہے کتنا دوڑ رہا ہے میں گھوڑا دوڑنے والا چاہیے اور راضی ہو گیا. انہوں نے کہا جناب لے جاؤ کسی بھی نگرائی لو
پھر دیکھو تو پسند آتا تو خرید لو. آپ گھوڑا لا کے گئے، گھوڑا تک آیا ہے اتفاق ایسا گھوڑا گریا زخمی ہو گیا. آپ واپس لا کے آئے تھے، آپ نے فرمایا ہے میرے مطلب کا نہیں، یہ دوڑ نہیں سکتا. انہیں کہا جناب والا اگر خریدنا نہیں چاہیے زخمی نہیں سی کرنا، اور زخمی کہتا جی گھوڑا دوڑ خریدنا پڑے گا. آپ نے فرمایا گلا نہ کرو، سامنے عدالت ہے جا کر مقدمہ کر، عدالت جو فیصلہ کرے گی عمر انہوں قبول کرے گا. سبحان اللہ. آئی ٹی وی دے سنن میں یہ ملتا عدالت نے سارے خلاف فیصلہ دیتا تے اسی مننا ہی کوئی یہ میں نہیں کہتا، یہ ساری حکومت کا ہمارے ہاتھ میں نہ ہوا ہم نہیں مانیں گے. تھوڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوا تو ہم نہیں مانیں گے. یار کسی آپ نے اتنی قدر بھی نہ بنا سکے. کم از کم جڑے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں کوئی کسی نہ کوئی اپنی اتنی قدر بھی نہ کرا سکے، کوئی کسی اپنے پنڈ واسطے اتنا اتفاق بھی نہ کر سکے کہ کسی ایک نہ کسی کہہ لو کہ جنوں تسی فون کرو تو گاڑی کر سکو. عدالت کے دروازے سے گئے، علماء نے جو قاضی شرائع انہیں جب دیکھا مقدمہ کسی عام بندے سے نہیں، الزام کسی عام بندے سے نہیں لگا، امیر المومنین کے لگا، لہذا سورج پاک سے غروب ہوئے گا فیصلہ آتی ہی ہوئے گا. قاضی بھی دیو سی نا ایتھے دے قاضی نہیں سننا. اللہ اکبر. آپ نے بلاؤ عمر نے. قاضی صاحب بیٹھے نے، مدعی عمر کٹہرے بیٹھے 22 لاکھ مربع میں بادشاہ کٹہرے ساڈا پاکستان دیتا نا سارا جڑے آدھے نقصان کی پتا بھی کتنے کتنے کی ہوتا. بھائی گورنر کس لیے تھے؟ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر کا کام کیا تھا؟ جو علاقے میں تعینات ہوتے تھے سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جامع مسجد میں 5 وقت کے امام بن کے نماز پڑھا کرے. ساڈے گورنر معلوم میں یہ نہ پتا ہوئے کہ مسجد کی ہوتا ہے. 45 گھڑیوں کا پروٹوکول غریب ملک ہے جی، پیسہ نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشرق میں مولا علی حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبید بن کعب، حضرت ابو بن وقاص، یہ سارے مشرق میں بیت المقدس جڑا آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، انہیں یہودیوں نے کی کیا؟ انہیں کیا سی بڑے عمر کا نام سنیا ہے، پہلے سن عمر دکھا دو چاند نہ کرو، عمر دکھا دو چاند نہ لاؤ، چاند نہ کرو. صرف اسی جرا تھوڑے عمر کا نام سنیا ہے، اسی سنیا بڑا بہادر ہے، بڑا انصاف والا ہے. صرف اپنے عمر کو دکھا دیو، عمر دکھا دیو چاند نہ لاؤ. مشورہ کیتا ہے مولا علی نے فرمایا امیر المومنین کون جانا چاہیے ہے؟ جاؤ، اگر جنگ دے رہا معاملہ طے ہو جاتے ہیں، جنگ کوئی سبب نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا، آپ جا رہے ہیں یا 700 میل کی مسافت، 700 میل کی مسافت ہے. لاہور 110 کلومیٹر ہے، دوسری طرف تھک جاتے ہیں. لیکن معاملہ کی ہے ایک اونٹ نہیں ہے، ایک غلام ہے، آپ جا رہے ہیں. معاملہ کی ہے کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، غلام سوار دے لگام پکڑ کے چلتا ہے، کبھی غلام سوار ہو جاتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اونٹنی بھی لگام پکڑ کے چلتا ہے تو غلام اونٹنی سے سوار ہوتا ہے. جب بیت المقدس داخل ہونے کی باری آئی ہے، وہ جناب باری ہے غلام کی سوار ہونے تے غلام کا امیر المومنین میں اپنی باری دے تو ترجیح دینا، تسی سوار ہو جاؤ، میں سواری دے لگام پکڑ کے چلنا. لوگ کیا آخر گے کہ آقا جڑا تھلے چلنا پیا ہے کہ غلام سواری دے سوار ہے. آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے ڈر کی وجہ تو میں انصاف کرنا چھڈ دیا؟ عمر نہیں کرے گا. عمر کا نظام عدل ہے کہ اگر تیری باری ہے تو تم نہیں کرے گا. یار پھٹے پرانے کپڑے میں دیوان لگے نے، ٹکڑے لگے نے، آپ سواری کی جگہ پکڑ کے چل رہے ہیں. گورنر دوڑ کے آیا، اسلامی گورنر عالی شان جوڑا لا کے آیا، عالی شان گھوڑا لا کے آیا. آ کے کہنے لگا عمر خدا کا واسطہ جے بڑے بڑے لوگوں کے نام مل رہے ہیں، بڑے امیر لوگ نے، گھوڑا لا لو یا جوڑا لا لو، آپ پا لو. جس طرح آج سارے لوگ بڑے جبے تھے کھبے جڑے مذہبی لوگ نے جبے کھبے پا کے دستارہ پا کے
اسی کپڑے پوش کی دے پائے گے یہ تھوڑی تے میری گھٹیا سوچ ہے اسی سمجھا کہ شاید جتیاں دے جوڑے دے نال تے گھوڑیاں دے نال تے گڈیاں دے نال عزت مار جانیاں نے آؤ حضرت عمر نے کی فرمایا عمر کا جو گھوڑا تے جوڑا لا کے آیا ہے لباس لا کے آیا ہے آپ نے بڑے غصے دے نال لباس پہن دیتا ہے تے گھوڑے دی لگام دے ہاتھ کے اندر دے کے فرمایا سونیا ساری عزت لباس دے نال نہیں ساری عزت عمر کا ایمان ہے رب دے اسلام دے نال پتہ لگے کہ دین اللہ کی اسلام اللہ کی
مسیتی ہی نہیں بننا تو مسیتی والے مطلب جیسا بننا انہوں نے کھانے کے خدا خیر کرے. اس واسطے اسلام نال وفا کرو. اسلام کے جڑے ہیرو نے جنہاں ایسی زندگیاں گزاریاں نے صحابہ